انہی حالات میں گم تھا کہ اسے کسی لڑکی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ اس نے چونک کر اس طرف دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی روشنی میں دیکھا کہ دو آدمی ایک لڑکی کو، جس نے پتلون اور ٹی شرٹ پہن رکھی ہے، زبردستی پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ عمران کے حالات اسے اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ اس لڑکی کی کوئی مدد کرنے کے لیے دوڑتا، مگر لڑکی کو دیکھ کر اس کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ بے اختیار ہو کر اٹھا اور لڑکی کو بچانے کے لیے دوڑ پڑا۔ دونوں آدمی گنڈے لگتے تھے۔ لڑکی کی کتابیں زمین پر گری ہوئی تھیں اور گنڈے اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ عمران نے جاتے ہی ایک گنڈے کی گردن میں بازو ڈال کر اسے پیچھے کھینچ کر گرا دیا اور دوسرے گنڈے کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ نیچے گر پڑا۔ دونوں گنڈوں نے غضبناک ہو کر اٹھے اور انہوں نے عمران پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ ایک گنڈے نے چاقو نکال لیا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ ایک خطرناک قسم کے کمانڈو سے ہے۔ عمران نے سب سے پہلے چاقو والے گنڈے کی کوہنی کے نیچے اتنی زور سے الٹا ہاتھ مارا کہ نہ صرف اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر اچھل کر گر پڑا، بلکہ شاید اس کی کوہنی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ گنڈا کوہنی کو پکڑ کر ایک طرف بھاگ گیا۔ دوسرے گنڈے نے اپنے ساتھی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی دوڑ لگا دی۔ لڑکی سہمی ہوئی تھی، ایک طرف کھڑی تھی۔ عمران نے 3-4 قدم پیچھے جا کر اس کی کتابیں اٹھائیں اور انہیں جھاڑ کر لڑکی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، شام کے وقت اس طرف سے نہ نکلا کرو تو اچھا ہے۔ لڑکی نے عمران کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس کی مردانہ بہادری سے بڑی متاثر ہوئی تھی اور کہنے لگی، میں روز شام کو یہاں پڑھنے آتی ہوں۔ میں سامنے والی بلڈنگ میں ہی رہتی ہوں۔ میرا نام کارمن ہے۔ میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ ہمارے فلیٹ میں شور و گل ہوتا ہے، اس لیے میں پڑھائی کے لیے یہاں آ جاتی ہوں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ عمران نے کہا، میں یہاں سے بہت دور گیٹ آف انڈیا کے پاس رہتا ہوں۔ ادھر ایک دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا، وہ گھر پر نہیں تھا۔ میں اس باغ میں تھوڑا سا آ کر بیٹھ گیا۔ اور کارمن کی عمر تقریباً 20 سال کی ہوگی۔ رنگ گورا اور بال گہرے سنہرے رنگ کے تھے۔ چہرہ بڑا شگفتہ اور آنکھیں چمکیلی تھیں۔ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ عمران کے پاس اس قسم کی باتوں کے لیے نہ تو وقت تھا اور نہ یہ اس کا مسلک تھا۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں جاتا ہوں، تم بھی اپنے گھر چلی جاؤ اور شام کو یہاں نہ آیا کرو، زیادہ بہتر ہے۔ کارمن نے مسکراتے ہوئے عمران کے ساتھ ہاتھ ملا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور دور سے نظر آنے والی اونچی عمارت کی جانب چل پڑی۔ عمران اسے جاتے دیکھ رہا تھا کہ لڑکی نے مسکرا کر اسے دوبارہ ہاتھ لایا اور تیز تیز قدم چلتی ہوئی نکل گئی۔ عمران بھی جلدی سے باغ سے باہر نکلا آیا اور سیدھے راستے سے ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے دوسری طرف سے چکر لگا کر وہاں پہنچ گیا۔ دوسرے دن اس طرف ٹہلنے نہ آیا۔ تیسرے دن وہ شام کا اندھیرا ہو جانے کے بعد باغ میں نکلا اور اسی جگہ درخت کے نیچے بینچ پر کوئی انسان بیٹھا دکھائی دیا۔ اسے ہلکے اندھیرے کی وجہ سے اسے پہچان لیا۔ وہ خود بھی اس طرف نہ گیا اور درختوں کی دوسری جانب چھوٹی سی پگ ڈنڈی پر ٹہلنے لگا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے زوردار آواز دی۔ سر، یہ عورت کی آواز تھی۔ عمران نے رک کر پیچھے دیکھا تو اسے چند قدموں کے فاصلے پر وہی لڑکی کارمن دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ غروب ہوتے ہوئے چاند کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ لڑکی عمران کے پاس آ گئی اور مسکرا کر کہنے لگی، سر، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ کیا آپ اکثر ادھر آتے رہتے ہیں؟ عمران نے کہا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں ادھر کو شام میں آنے میں منع کیا تھا، تم پھر اس طرف آ گئی اور اب تو شام کا اندھیرا بھی گہرا ہو گیا ہے۔ کارمن نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، غلطی ہو گئی، لیکن سر مجھے معلوم تھا کہ آپ اس طرف آئیں گے، اس لیے میں بھی آ گئی۔ عمران اس کے جملے کے ظاہری اور چھپے ہوئے دونوں معنی سمجھتا تھا، مگر اس کے پاس اس قسم کی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے کارمن، اب تم گھر جاؤ اور آئندہ شام کے وقت ہرگز گھر سے باہر مت نکلنا۔ یہ کہہ کر عمران واپس آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ عمران نے ٹہلنے کے لیے اس طرف جانا ہی چھوڑ دیا۔ 2-3 دن وہ ریسٹ ہاؤس میں شام کے وقت باہر نہ نکلا۔ تیسرے چوتھے روز رات کو کھانا کھا کر وہ ریسٹ ہاؤس کے سامنے کی جانب جو خالی جگہ تھی وہاں آ کر کچھ دیر ٹہلتا رہا، پھر ریسٹ ہاؤس میں واپس آ گیا، لیکن احتیاط کے طور پر وہ
اس نے اندھیرے کے وقت میں جانا اور ٹہلنا بند کر دیا اور ریسٹ ہاؤس کے عقبی لان میں ہی رات کے اندھیرے میں کچھ دیر ٹہل لیتا۔ اس طرح 10 سے 15 دن گزر گئے۔ کسی روز رات کو ستار صاحب آ جاتے اور 1.5-2 گھنٹے ان سے باتیں ہوتی رہتی۔ وہ بھی احتیاط کے پیش نظر روز نہیں آتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو عمران اپنے کمرے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اسے فون آیا اور کہنے لگے میں آج رات کسی وقت بھی تم سے ملنے آؤں گا۔ صرف اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ ستار صاحب اس قسم کے پراسرار فون کال کرتے رہتے تھے اور کوئی خاص بات نہیں کرتے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ ملک صاحب کی طرف سے کوئی خاص پیغام موصول ہوا ہے جس کو وہ سنانے آ رہے ہیں۔ رات کے 10:15 بجے ستار صاحب کی گاڑی خاموشی سے ریسٹ ہاؤس کے پاس آئی۔ دروازہ بند کرنے کی آواز سن کر عمران نے خوابگاہ پر سے پردہ ہٹایا اور دیکھا ستار صاحب کی کار دروازہ بند کر اندر آ رہے ہیں۔ وہ سیدھے بیڈ روم میں آ گئے اور کہنے لگے ملک صاحب کا پیغام آیا ہے، وہ کل رات کو تمہارے پاس آئیں گے، تم ٹہلنے کے لیے مت جانا۔ عمران نے کہا میرا خیال ہے کہ ان کی انٹیلیجنس نے ڈاکٹر رگھوپتی کا سراغ لگا لیا ہے۔ ستار صاحب بولے میرا بھی یہی خیال ہے۔ عمران نے کہا میں تو اب ٹہلنے کے لیے رات کو بھی نہیں نکلتا۔ ستار صاحب کچھ دیر بیٹھے، ایک سگریٹ پیا اور چلے گئے۔ دوسری رات وہ ملک صاحب کے ساتھ ہی آگے۔ ملک صاحب نے عمران کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اس ڈاکٹر رگھوپتی کا پتہ چل گیا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق اسے بھارت کی وزارت دفاع نے شملہ ہل اسٹیشن میں کسی خفیہ جگہ پر چھپا دیا ہے جہاں اس کے اپنے نیوکلیئر فارمولے پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ کس جگہ پر اس سے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ یہ سراغ تمہیں خود وہاں جا کر ڈھونڈنا پڑے گا۔ کیا تم اس مہم کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ عمران نے کہا میں دل و جان سے تیار ہوں، لیکن میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہاں کوئی ایسا خفیہ ٹھکانہ مل سکے گا جہاں میں خود اپنے آپ کو چھپا سکوں، کیونکہ صرف جنگل میں چھپ کر بیٹھنے رہنے سے کام تو نہیں چلے گا۔ ملک صاحب کہنے لگے شملہ ہل اسٹیشن میں ہمارے ذرائع موجود ہیں، وہاں ہمارے ایک کشمیری مجاہد بھی ہیں جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تمہیں اس کا ایڈریس ہم دے دیں گے اور فوٹو بھی دکھا دیں گے۔ تم اپنا خفیہ کوڈ اسے بتاؤ گے تو وہ تمہیں پہچان لے گا۔ عمران نے کہا بس مجھے وہاں صرف سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، باقی کام میں سارا خود ہی کر لوں گا۔ ملک صاحب بولے یہ کشمیری مجاہد 1 سال سے وہاں رہ رہا ہے اور اس کا اوپر کے طبقے سے ملنا جلنا ہے۔ اس کا بزنس ایسا ہے کہ اسے اپر کلاس کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ملک صاحب نے عمران کو ایک کشمیری مجاہد کا نام بتایا جو ہمیں یہاں نہیں لکھنا ہے، اس کا فرضی نام فیروز رکھ لیتے ہیں۔ ملک صاحب نے عمران کو فیروز کا فوٹو دکھایا۔ یہ خوش شکل اور درمیانی عمر کا کشمیری تھا۔ ملک صاحب نے عمران کو خفیہ کوڈ بھی بتا دیا جو عمران کو کشمیری مجاہد فیروز کے آگے جا کر اپنی شناخت کے طور پر بولنا تھا، اور اس کے بعد جو جواب میں خفیہ کوڈ اس نے دینا تھا وہ بھی عمران کو بتا دیا گیا۔ کمانڈو عمران نے کشمیری مجاہد فیروز کی فوٹو کو بڑے غور سے دیکھ کر ملک صاحب کو واپس کر دیا۔ خفیہ الفاظ کی 3-4 بار دہرانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا۔ ملک صاحب بولے تمہیں کل شام کو ممبئی سے شملے کی طرف روانہ ہونا ہے، کیا تم تیار ہو؟ عمران نے کہا کیوں نہیں، میں بالکل تیار ہوں۔ ملک صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے، کل صبح تمہیں وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جو اس مہم میں تمہارے لیے بہت ضروری ہیں۔ عمران کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی پراسرار قوت نے اس کی توانائی میں اضافہ کر دیا۔ اگلے دن شام کو اسے ممبئی سے شملے کی جانب اپنے نئی ایڈونچر مہم پر روانہ ہونا تھا۔ دن کے 10 بجے سیٹ ستار نے اسے آ کر ایک پیکٹ لا کر دیا جس میں عمران کے لیے ایک نئی گرم جیکٹ، ایک نسواری کلر کی اونی ٹوپی اور ایک لمبا رین کوٹ تھا جو کہ عام طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سیٹ ستار عمران کو گاڑی میں بٹھا کر ایک جگہ لے گئے۔ اسے جاگر شوز کی بجائے ایک مضبوط مگر نرم اٹالین شوز لے کر دیے جو شملہ کی سردی اور شملہ کے پہاڑی علاقوں میں کام آ سکتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس پر دونوں نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا۔ سیٹ ستار بولے تم ممبئی سے دلی جاؤ گے، وہاں سے تم چندی گڑھ ایکسپریس کے ذریعے چندی گڑھ جاؤ گے، جہاں سے دوسری ٹرین پکڑو اور اسے سولن سے ہوتے ہوئے شملہ پہنچو گے۔ شملہ میں تمہیں اپنے مجاہد
فیروز کا ایڈریس بتا دیا گیا ہے، وہاں تم اس سے ملو گے، اسے تمہارے مشن کے بارے میں آج رات خفیہ طور پر بریف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تمہارا سب سے پہلا کام ڈاکٹر رگھوپتی کا کھوج لگانا ہے تاکہ اسے ڈیفنس منسٹری نے جہاں شملہ میں جس جگہ پہ چھپا رکھا ہے اس کا سراغ لگا سکو۔ سراغ لگانے کے بعد تمہیں اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر رگھوپتی اس وقت بھارت سرکار کے لیے بڑا قیمتی اور نایاب شے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور حکومت کی جانب سے اس کی سیکیورٹی کا بڑا زبردست انتظام کیا گیا ہے۔ تمہیں سیکیورٹی کی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے ڈاکٹر رگھوپتی کے صرف قریب ہی نہیں پہنچنا بلکہ پہلی فرصت میں اسے ہلاک بھی کرنا ہوگا۔ یہی تمہارا مشن ہے۔ میرا خیال ہے تم جیسے تجربہ کار اور محب الوطن کمانڈو کو مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ عمران خاموش رہا، صرف اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے مشن کی اہمیت کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ شام کو وہ ستار سیٹھ کی گاڑی میں بیٹھ کر، جسے سیٹھ ستار خود چلا رہا تھا، ممبئی اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اسٹیشن سے تھوڑا پہلے سیٹھ ستار نے ایک طرف اندھیرے میں گاڑی کھڑی کر کے عمران سے کہا، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، خدا حافظ۔ عمران نے اپنا چھوٹا اٹیچی کیس ہاتھ میں پکڑا اور گاڑی سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ممبئی کے اسٹیشن کی عمارت کی طرف بڑھ گیا، جو کہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھی۔ اٹیچی کیس میں اس کے گرم کپڑے اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ ایک خاص رقم سیٹھ ستار نے عمران کو دے دی تھی جو شملہ تک اس کی ضروریات سے بہتر طور پر پورا کر سکتی تھی۔ ممبئی سے دلی تک عمران نے احتیاط کے طور پر سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لے لیا تھا۔ دلی تک کا سفر معمول کے مطابق خیریت سے کٹ گیا۔ وہاں سے اسے چندی گڑھ ایکسپریس پکڑنی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ گاڑی صبح منہ اندھیرے چلتی ہے۔ عمران سیکنڈ کلاس ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا اس نے سیکنڈ کلاس کے ریفریشمنٹ روم میں کھایا تھا اور ویٹنگ روم میں آ کر ایک طرف بیٹھ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ اس نے ایک کلی کو کہہ دیا تھا کہ وہ چندی گڑھ کی گاڑی کے ٹائم پر اسے جگا دے، چنانچہ اس نے عمران کو منہ اندھیرے آ کر جگا دیا۔ سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم سے چندی گڑھ جانے والی کئی دوسرے مسافر بھی سو رہے تھے، وہ بھی اٹھ بیٹھے، اپنا سامان پیک کرنے لگے۔ چندی گڑھ ایکسپریس پلیٹ فارم پر آ کر لگ چکی تھی۔ یہ ٹرین دلی ہی سے تیار ہو کر آئی تھی۔ ٹھیک وقت پر ٹرین چل پڑی۔ چندی گڑھ بھی آ گیا اور یہ بھارت پنجاب کا صدر مقام تھا، بڑے پرفضا پہاڑی مقام پر بنا ہوا تھا۔ یہاں سے چھوٹی لائن شملہ سویلن تک جاتی تھی۔ عمران شملے والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ٹرین چل پڑی۔ سارے کا سارا پہاڑی علاقے کا سفر تھا۔ ٹرین بڑی کشادہ اور خوبصورت وادیوں میں سے گزر رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے پیچھے ایک اور انجن لگا دیا گیا کیونکہ آگے شملہ کی پہاڑیاں تھیں۔ موسم بھی بدل رہا تھا۔ میدانی علاقوں میں گرمی تھی لیکن شملہ کے ٹھنڈے موسم میں سفر تھا۔ دن کے 10:30 بجے عمران شملہ پہنچ گیا۔ اپنے کشمیری مجاہد فیروز کا ایڈریس اس نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ وہ اس ایڈریس پر ایک موٹر رکشے کے ذریعے پہنچا۔ مجاہد فیروز اپنے چھوٹے سے مگر بڑے سجے ہوئے جدید آفس میں موجود تھا۔ اسے خفیہ رابطے کے ذریعے کمانڈو عمران کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے عمران کے مشن کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا، اسے اس کا حلیہ بھی بتا دیا گیا تھا اور اس کی فوٹو وغیرہ فیکس کر دی گئی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی عمران کو پہچان لیا تھا۔ عمران نے بھی فیروز کو پہچان لیا تھا۔ مجاہد ایک ہندوانہ نام سے کئی سالوں سے بزنس کر رہا تھا اور اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو برہمچاری مشہور کر رکھا تھا۔ برہمچاری ہندوؤں میں ایک خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی شادی نہیں کرتے اور کنوارے رہتے ہیں۔ مجاہد فیروز کا ہندوانہ نام نہیں لکھیں گے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم اسے فیروز کے نام سے ہی فرضی طور پر یاد رکھیں گے۔ اس نے عمران کو آ کر کہا کہ ادھر بیٹھ جائے۔ اس وقت مجاہد فیروز کے آفس میں ایک سکھ سردار جی بیٹھے ہوئے تھے جن کے ساتھ مجاہد فیروز کاروباری گفتگو میں مصروف تھا۔ عمران خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب سردار جی اٹھ کر چلے گئے تو مجاہد فیروز نے کمانڈو عمران کی طرف دیکھ کر خاص کوڈ جملہ بولا۔ اس کے جواب میں عمران نے بھی خفیہ کوڈ
جواب بولا۔ یہ کوڈ ایک دوسرے کو معلوم تھے۔ مجاہد فروز نے عمران سے ہاتھ ملاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تمہاری تصویر مجھے فیکس کر دی گئی تھی جو مجھے مل چکی ہے۔ تم نے بھی اپنی پہچان کر لی ہوگی کیونکہ تمہیں بھی ممبئی میں میری تصویر دکھا دی گئی ہوگی۔ عمران نے کہا، جی ہاں، مجھے آپ کی ایک فوٹو دکھا دی گئی تھی۔ مجاہد فروز بولا، اس کے باوجود کوڈ الفاظ کا تبادلہ ضروری ہوتا ہے، سیکیورٹی کا یہی تقاضا ہوتا ہے۔ بہرحال مسٹر عمران، تم سے مل کر اور تمہارے مشن کے بارے میں سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ ایک بات کبھی نہ بھولنا کہ میں یہاں ہندوؤں کی حیثیت سے کئی سالوں سے بزنس کر رہا ہوں، کبھی بھول کر بھی مجھے میرے اسلامی نام سے نہ بلانا۔ السلام علیکم کبھی نہ کہنا کیونکہ تم بھی ایک ہندو کے بیس میں یہاں آئے ہو۔ عمران نے جواب میں کہا، آپ فکر نہ کریں، مجھے اس قسم کی باتوں کا بڑا تجربہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، مجاہد فروز نے کہا۔ جہاں تک تمہاری رہائش کا تعلق ہے تو تم میرے ساتھ نہیں رہو گے۔ شملے سے سویلن جاتے ہوئے راستے میں 1.5 میل کے فاصلے پر پہاڑی کے دامن میں نئے فلیٹس بنائے گئے ہیں۔ تم وہاں ایک فلیٹ کرائے پر لے کر رہو گے اور یہ ظاہر کرو گے کہ تم شملہ میں بزنس آفس بنانے کے امکانات کا جائزہ لینے آئے ہو۔ تم اپنا بزنس بھی یہی بتاؤ کہ جو بزنس میرا ہے، تاکہ تمہیں مجھ سے ملنے کا ایک جواز پیدا ہو جائے۔ باقی تم سمجھدار ہو کہ تمہیں کس طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہیں۔ میں اپنا ڈائریکٹ فون نمبر تمہیں دے دوں گا، اپنے فلیٹ کا بھی اور اپنے آفس کا بھی۔ تم جب چاہو مجھے فون کر سکتے ہو اور مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ سویلن روڈ والی کالونی میں کئی جگہیں خالی پڑی ہیں، میں اپنے منشی ہری رام تمہارے ساتھ کر دوں گا، وہ تمہیں فلیٹ کرائے پر لے دے گا۔ مجاہد فروز نے کاؤنٹر کے دراز میں سے کچھ کرنسی نوٹ نکال کے عمران کو دیے اور کہا، اس میں سے 1 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دے دینا۔ ان فلیٹوں میں فرنیچر اور فون وغیرہ کی سب سہولتیں موجود ہوتی ہیں، تمہیں کوئی چیز خریدنی نہیں پڑے گی۔ سول روڈ پر جا کر ایک ریستوران ہے، وہاں سے تم کھانا وغیرہ کھا لیا کرنا اور رات تم وہیں آرام کرنا۔ کل تم سے فون پر رابطہ کروں گا اور مشن کے سلسلے میں ساری باتیں اور ملاقاتیں ہوں گی۔ مجاہد فروز نے ایک بوڑھا منشی جس کا نام ہری رام تھا عمران کے ساتھ کر دیا اور سول روڈ کے فلیٹوں میں لے آیا۔